ابو جہل نے جب دیکھا ہمارے نبی کو تھوڑا سا پریشان تو بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ محمد کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو، کیا کوئی بہت ہی بری بات ہو گئی تمہارے ساتھ؟ تو ہمارے نبی نے فوراً سچ بولا، کوئی ڈپلومیسی نہیں، کہا میں تھوڑا سا ہوں پریشان اس بات پہ کہ میں نے ایک سفر کیا ہے، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہاں کا سفر کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بالکل سچ بولا کہ میں آج کی رات جو ہے وہ مکہ سے جیروسلم مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، کہتا ہے ایک منٹ، واقعی ایسا کیا تم نے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے۔ کہتا کیا میں لوگوں کو بلاؤں گا تو یہی بات ریپیٹ کرو گے؟ ہمارے نبی نے کہا کروں گا۔ اب وہ گیا، اعلان کیا کہ سنو یہ تمہارا کمپینین کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے تم لوگوں سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی سچ بولا کہ یس میں نے سفر کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ واپسی پہ میں نے 3 قافلوں کو دیکھا ہے، 3 کاروانز while on his way back، براق سے جب آ رہے تھے تو دیکھیں اللہ نے انہیں 3 قافلے دکھائے۔ وہ قافلوں کو بھی ایکسپلین کیا ہمارے نبی نے۔ وہ قافلے کیا تھے؟ قریش کے قافلے تھے۔ One of them he noticed a certain group of people. On another he drank some water from them as he was feeling thirsty. And in the third he said he saw so and so looking for a camel that had been lost. اور یہ بتایا ہمارے نبی نے کہ جی یہ 3 قافلے میں نے دیکھے۔ وہ اس پہ بھی مذاق اڑانے لگ گئے، کسی نے کوئی تانا مارا، کسی نے کوئی تانا مارا۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں بتاؤ کیسی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یاد تھا اس کے مطابق ہمارے نبی نے بتانا شروع کیا، کافی ایکوریٹ تھا، لیکن ظاہر ہے ہر ڈیٹیل یاد نہیں رہتی۔ تو پھر تھوڑا سا فیئر آیا ہارٹ میں کہ تو پوچھ ہی جا رہے ہیں مجھ سے۔ اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ اب مجھے اس طرح کویسچن کر رہے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ لا کے کھڑی کر دی ان کے سامنے۔ آج کی ٹیکنالوجی دیکھیں، ورچوئل ریالٹی ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ از دا کنٹرولر آف ایوری تھنگ۔ اللہ نے ایز اٹ از مسجد اقصیٰ وہاں لا کے کھڑی کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے اور ڈیٹیلز بتا رہے تھے، مائنر ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ تو سارے لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی ایکوریٹ ڈیٹیل جو یہ بتا رہے، تو ایسے ہی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پھر دیکھیں کہ وہ قافلوں کا جو بتایا بالکل وہ بات بھی اوتھینٹک نکلی کہ بالکل ایسا ہی تھا۔ ان میں سے ایک کا کیمل بھی جو ہے وہ گما ہوا تھا۔ اس پر جو ہے پھر ظاہر ہے کہ جب اس نے ابو جہل کو یہ پتہ لگا تو اس کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ یہ جی سورسری ہے، دس از کلیئر سورسری، یہ تو میجک ہے، یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا جو ہے وہ اب آپ چیک کریں۔ خیر، تو دس اگین شوز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپولوجیٹک نہیں تھے، ایون دو یہ ڈر نیچرل تھا کہ یہ تو میرا اور مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن کلیئر بتایا کہ جی یہ ہوا ہے، مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے ہیں۔ پھر وہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ تمہارا کمپینین یہ کہہ رہا ہے، تو ابو بکر صدیق نے سنتے ہی کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اتنی سٹرینج بات تم مانتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہم تو اس سے بھی سٹرینج بات مانتے ہیں۔ وہ سٹرینج بات یہ کہ 7th ہیون سے دنیا میں ان پہ وحی آتی ہے چند سیکنڈز میں، تو یہ زیادہ سٹرینج بات ہے، ہم تو اس کے بھی بلیور ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد ہی آتا ہے نا کہ صدیق کہا گیا ابو بکر صدیق کو، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر یہ سارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھیں صرف اسرا کا بتایا مشرکین کو، معراج کا مسلمانوں کو بتایا۔ دس مینس کہ معراج واز ویری اسپیشل، اس کو سیو کیا اس انفارمیشن کو مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا ڈیٹیل وہاں پہ بتانا ضروری سمجھی اسرا کے بارے میں وہ بتائی۔ تو کچھ تھیولوجیکل کویسچنز یہاں سے ارائز ہوتے ہیں، بڑے اچھے کچھ بینیفٹس اور پوائنٹس آتے ہیں۔ پہلا وہی کیا اللہ کو دیکھا، اس کے بارے میں بی ویری کلیئر نہیں، اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا پورا اس میں بیان سنا ہے۔ دوسرا تھیولوجیکل کویسچن یہ ہے کہ کیا معراج کا سفر ڈریم میں ہوا ہے کہ ایکچوئل فزیکل ہوا ہے؟ تو یہ تو اتنے پروفس ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا، ڈریم میں نہیں، obviously فزیکلی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں۔ تو جو اس کو ایز اے ڈریم سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، اور دیر از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل جو اس کو ڈریم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈریم میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بینیفٹس بہت ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر مغرب کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے اس کا کہ پرائمری وزڈم آف اسرا والمعراج کیا ہے، وہ ہے جو ارسلان بھائی نے بھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سٹیٹس شو کرانا اور انہیں کنسول کرنا کہ نبی یہ دس از ہاؤ وی ٹریٹ یو، لوگوں نے آپ کو جیسے بھی ٹریٹ کیا، اسی لیے نبیوں سے بھی ملاقات کروائی، امامت بھی کروائی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کے بعد پرسنل گفٹ ہے، یہ انٹائر میریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل گفٹ ہے، اسپیشلی جو ملاقات ہے،
اللہ تعالیٰ سے, اور یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے ایز امتی. اوکے, اور یہ گفٹ اس ٹائمنگ پہ آیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی. اس سے ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ بالکل جب بندہ, آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں, سخت مایوس ہونے لگتا ہے نا اور گیو اپ کرنے لگتا ہے, اچانک اللہ کی مدد آ جاتی, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ڈسٹروائے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ بندہ ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا غم سے یہ ختم ہی ہو جائے. تو عین اس موقع پہ مدد آ جاتی ہے, بشارت آ جاتی ہے, الحمدللہ. تو یہی ہوا ہمارے نبی کو بھی, جس موقع پہ یہ سفر کرایا گیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج, ان کی بریوری کہ انہوں نے سفر کیا اور ان کی آئز فالٹر نہیں ہوئی, جیسے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹکے رہے. ابن قیم اور ابن کثیر کا بھی یہی اوپینین ہے, کوئی اور ہوتا تو ہی وڈ ہیو گون کریزی. پھر ہمارے نبی کی ہیومن سائڈ بھی اس سے شو ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر بھی لگا, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچنز بھی کیے. تو اس میں بہت سے فقہی پوائنٹس اور شرعی پوائنٹس آتے ہیں کہ کسی سے کویسچن کرنا جائز ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہمارے پروفٹ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے کویسچن کیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن وین اٹ کمس ٹو دین, ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس سے پوائنٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اگلا پوائنٹ کہ ڈسٹارٹ نہ کریں اسلام کا میسج, اس کو بیوٹیفلی پیش کریں, لیکن اس کو وہ اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے, اس کی ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو اتنی اپوزیشن تھی, کوئی بھی ڈیٹیل ادھر سے ادھر نہیں کی, بتایا میں گیا ہوں اور یہ ڈیٹیل ہے, بس آپ کا کام ہے بتانا. ڈونٹ فیئر کہ مذاق اڑے گا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, حق بات کریں, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, لنکیج بٹوین دی پروجنی آف اسماعیل اینڈ دا پروجنی آف اسحاق. حضرت اسماعیل سے عربز ہیں اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل ہیں, اور اللہ نے کہا کہ دونوں سیم سورس سے آئے ہو. تو لڑائی کس بات کی؟ آج لڑائی ہے اس بات پہ, جوز, کرسچن, مسلمان. اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو اس سفر سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بھی امپورٹنس ہے اور کعبہ کی بھی امپورٹنس ہے, لیکن کعبہ کی زیادہ ہے کیونکہ واپس کعبہ کی طرف آتے ہیں ہمارے نبی. لیکن ایوری تھنگ از سیم فرام دا سیم سورس. ابراہیم تمہارے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, سب کے ہیں, اس میں لڑائی کس بات کی؟ تو یہ ایک بڑا سمبولک جیسچر, کیونکہ آپ دیکھیں سورہ الاسراء جو ہے اس میں اللہ نے صرف پہلی 2 کے 3 آیات میں اسراء کی بات کی ہے, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد تھیم کیا ہے؟ یہود و نصارہ, یہود بیسکلی ہیں, یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے, یہودیوں کو میسج دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ غور کرو, یہ نبی اسی سورس سے آ رہا ہے, ابراہیم کی ہی اولاد سے ہے, لیکن تم ایکسیپٹ نہیں کرتے آکڑ میں, یہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایگزسٹنس آف براق جو ہے اس سے کچھ لیسنز اخذ کیے اسکالرز نے, بڑے گہرے لیسنز کے. یو ہیو ٹو میک ایفرٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے براق پہ, بیٹھے, اس کا سیڈل بھی تھا, ہارنس بھی تھا, اس کو پکڑا, پھر اس کو باندھا باقاعدہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایفرٹ ہے ہمارے نبی کی طرف سے, اور ایوری تھنگ ریکوائرز ایفرٹ. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو میک ایفرٹس. اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. پھر سٹوری آف ملک ہے, وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے. ہمارے نبی نے فطرہ کو چوز کیا, دس شوز ہز پیور ہارٹ, دس شوز دی کوالٹی آف امت مسلمہ کہ دے آر دا پیپل آف فطرہ. مسلمان اینڈ تک کھڑا رہے گا یہ LGBTQ اور ان غلاظت کے لیے کے حوالے سے کھڑا رہے گا, کیونکہ وہ فطرہ والے ہیں, اور فطرہ کے اگینسٹ جو بھی چیز ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم بولیں گے. اور پھر کمپینینشپ آف آل دا پروفٹس, آل دا پروفٹس آر بردرز, سیم, یہ بھی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر سٹیٹس آف صلاح, یاد رکھیں کوئی بھی کمانڈمنٹ اس طرح سے نہیں دی گئی جس طرح سے نماز گفٹ کی گئی, اور اتنی امپورٹنٹ ہے نماز کہ آپ حیران ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے, یعنی ماں کی گود میں بولے, تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. امیجن بچہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی تو بالغ ہوئے بھی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو نماز از ویری امپورٹنٹ. تھیولوجیکل بینیفٹس, نمبر 1, اللہ از ابو اس, ناٹ ایوری وے. وحدت الوجود کا جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, صوفیوں میں, نہیں, اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اپنے نالج کے مطابق اللہ ہر جگہ ہے, ایز ان ہی از ویل اویئر آف ہز کریشن. اللہ کہتا ہے نا شارق سے بھی قریب ہوں بائی ہز نالج, ٹھیک ہے نا. اینجلز آر نوٹسنگ ایوری تھنگ اینڈ اللہ از واچنگ ایوری تھنگ, سیدھی سی بات ہے. نمبر 2, ہیون اور ہیل ریئل ہے, فزیکل چیزیں. یہ بھی ایک نا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بس کانسیپٹس ہیں.
اصل میں ہم نے فنا ہو جانا ہے, اللہ کے ساتھ مل جانا ہے, وہ اصل میں جو ہے وہ اصل ریوارڈ ہے. اللہ معاف کرے, یہ صوفیزم کی ایک ایکسٹریم فارم کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم نے اللہ سے جا کے مل جانا. تو یہ پینتھیزم کا بھی کنسپٹ ہے. بدھزم بھی پریٹی مچ سیم ہے کہ آپ بس فنا ہو جاتے ہیں اور ریسائکلنگ آف برتھ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ آپ ایک ہائیسٹ اسٹیٹ اچیو کر لیتے ہیں, تو پھر یو آر دیر ابو. تو یہ بیویئر آف سچ عقیدہ, ٹھیک ہے.